بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ آج جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس اللہ تبارک و تعالی کی بہت ساری خوبیاں ہیں۔ خوبی جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ خوبی، خاصیت۔ اللہ کی بہت ساری خاصیت ہے۔ کتنی خاصیت ہوگی؟ کتنی؟ پھر بھی 100 200 500 خاصیت ہوگی؟ اس سے بھی زیادہ۔ کتنی ہوگی؟ ان گنت۔ بے شک اللہ کی خوبیاں کتنی ہیں؟ ان گنت ہیں۔ تو اللہ کی خود اپنی خوبیاں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کی جو اپنی خوبیاں ہیں وہ کیا ہیں؟ ان گنت ہے، بے شمار خوبیاں ہیں، گن نہیں سکتے ہم۔ اسے کون گن سکتا ہے؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کی کتنی خوبیاں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت سارے احسان بھی کیے ہیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں؟ احسان ہے۔ کیا کیا احسان ہے؟ سب سے پہلا احسان کیا ہے؟ جو ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں پیدا نہ کیا ہوتا تو وجود میں آتے؟ ہم زندہ رہتے؟ نہیں، ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد کیا کیا؟ ہمیں مسلمان بنایا ہے۔ مسلمان سے پہلے کیا بنایا ہے؟ سال سے پہلے انسان بنایا ہے۔ اللہ کی بہت ساری مخلوقات، ہمیں جانور بنا دیا ہوتا تو، ہمیں کتے بلی بنا دیا ہوتا تو کیا کرتے؟ ہم حقیر رہتے کہ نہیں؟ کوئی قیمت نہیں رہتی ہماری، کوئی بھی ہمیں لات مارتا، کوئی بھی ہمیں دھتکار دیتا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ تو انسان بننا بہت بڑی فضیلت کی بات ہے، بہت اونچی چیز ہے کہ نہیں؟ اتنے سارے بندے ہیں، اتنی ساری مخلوقات ہیں، جانور ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، حیوانات ہیں، لیکن ان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان سب سے ہٹا کر کے انسان بنایا۔ انسان بنایا یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہمیں شامل فرمایا۔ ہم لوگ کس کے بندے ہیں؟ اور کس کی اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام کی۔ حوا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی بیوی اور ہم سب کی ماں، سارے انسانوں کی ماں، اور سارے انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے بہت سارے احسانات ہیں، نہ تو ہم اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو گن سکتے ہیں کہ اللہ کی خود کتنی خوبیاں ہیں، کتنی شان ہے اس کی، اور نہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا احسان کیا ہے اس کو بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ قرآن کی پہلی سورت قرآن کی پہلی سورت سورہ فاتحہ قرآن میں ہمارے سامنے، ہم قرآن کی بات کر رہے ہیں نا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کون سی سورت نازل ہوئی ہے، تب آپ کہتے سورہ اقرا، لیکن کہیں قرآن کی پہلی سورت تو سورہ فاتحہ۔ قرآن کی سورت یعنی قرآن میں لکھنے کے حساب سے پہلے سب سے کون سی سورت ہے؟ اس کی پہلی آیت کون سی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ الحمدللہ رب العالمین کا معنی کیا ہے؟ بولو، پڑھیں نا آپ لوگ؟ نہیں پڑھیں؟ الحمدللہ رب العالمین کا معنی نہیں پڑھیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ انگلش میں پڑھا ہے کیا آپ لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ؟ الحمدللہ رب العالمین کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ کیا ہے اس کا میننگ؟ کیا ہے اس کی؟ نہیں بیٹا، ہاں نہیں بیٹا، نہیں۔ ٹھیک ہے، آل کیا بولے؟ آل دا، بولو، واپس بولو۔ ٹھیک ہے، دیکھو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ رب العالمین جو ساری دنیا کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، ساری دنیا کو سنبھالنے والا ہے، ان کو پالنے پوسنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے۔ اب تمام تعریفیں
تو اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری خوبیاں ہیں تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اس سے کیا معلوم پڑا کہ ساری کی ساری جتنی تعریف ہو سکتی ہے وہ سب کس کی ہے؟ اللہ کے لیے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر بھی بہت زیادہ احسان کیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ہم کو پیدا کیا، ہم کو انسان بنایا، ہم کو مسلمان بنایا، ہم کو اللہ کے نبی کی امت میں شامل فرمایا، ہم کو اپنی اکیلے کی عبادت کرنے والا بنایا، ہے کہ نہیں؟ ہم لوگ کسی اللہ کے سوا کسی کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم نہیں کریں گے۔ ہم کس کی عبادت کریں گے؟ صرف اللہ کی عبادت کریں گے، بس کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ کوئی کتنا بھی بڑا ہو ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، کیونکہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کے سوا جتنے بھی بندے ہیں، جتنے بھی اللہ کے سوا جتنے بھی ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہیں، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے۔ جاندار ہو تو بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، بے جان ہو تو بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے۔ جاندار جیسے انسان ہے، جنات ہے نا، اس کے علاوہ پرندے ہیں، اس کے علاوہ جانور ہیں، حیوانات ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے بے جان میں کیا ہے؟ پیڑ پودے میں جان ہے کہ نہیں جان ہے؟ آپ لوگ تو بولتے ہیں جان ہے، ہم لوگ کو تو نہیں معلوم ہے کہ جان ہے۔ جان کبھی بولتے ہوئے دیکھا ہے پودے کو؟ نہیں۔ کبھی پیڑ بات کرتا دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ کیسی جان ہے اس کی؟ کبھی چلتے ہوئے دیکھا اس کو چل کر کے آیا ہو؟ نہیں، لیکن لوگ بولتے ہیں کہ جان ہے۔ اس کو جان نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے کہ نہیں؟ پودا چھوٹا ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے پودا بڑا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا ہے۔ اس کو جان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن لوگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہاڑ ہے، سمندر ہے، دریا ہے، زمین ہے، آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، یہ سب بے جان چیزیں، جان نہیں ان کے اندر، لیکن سب کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ اب ان ہم لوگوں کو، جو ہم انسان ہیں، ان انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہے، بہت سارے احسانات فرمائے ہیں۔ ہمیں اللہ نے بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، ہمیں اللہ نے سننے کے لیے کان عطا فرمائے، ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، سمجھنے کے لیے دماغ ہے، دل ہے کہ نہیں؟ چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، سوچنے کے لیے ہم اچھائی کا فیصلہ کرتے ہیں، برائی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ سب طاقت کس نے دی ہم کو؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ تو دو بات ہو گئی نا، ایک تو خود اللہ کی تعریف، اللہ کی شان، اللہ کی خوبیاں، اس کی خصوصیات بہت زیادہ ہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اب اللہ نے ہم کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی بے حساب ہے، وہ بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے پاس کھانے پینے کی نعمت ہے، چلنے پھرنے کی نعمت ہے، سانس لینے کی نعمت ہے، پانی کی نعمت ہے، صحت کی نعمت ہے، تندرستی کی نعمت ہے، کتنی نعمت ہے، ماں کی نعمت ہے، باپ کی نعمت ہے، بھائی کی نعمت ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ نہیں احسان ہے؟ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ ان احسانات کو بھی اگر ہم گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے اس کو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو گننا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے۔ گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کی جتنی تعریف ہے، جتنی خصوصیت ہے، جتنی خوبی ہے، اگر اس کو کوئی لکھنا چاہے تو کیا لکھ سکتا ہے؟ 1 2 3 4 5 ایسا کوئی گن سکتا ہے؟ لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا ہے۔ کتنی زیادہ ہے نہیں لکھ سکتے ہیں؟ کتنی زیادہ ہے؟ مطلب اتنی زیادہ ہے کہ لکھ نہیں سکتے ہیں؟ ہاں، اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس کو لکھ نہیں سکتے ہیں۔ اور کتنی ہے وہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اتنی زیادہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اگر پوری دنیا میں جتنے درخت ہیں سب کے قلم بنا لیے جائیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ قلم سے لکھا کبھی؟ لکڑی کے قلم سے؟ آپ لوگوں نے نہیں لکھا بیٹا، ہم لوگوں نے لکھا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ یہ سب نہیں تھا، یہ سب انک پین اور ہے نا بال پین، یہ سب چیزیں نہیں تھیں، لکڑیوں سے لکھے جاتے تھے نا، لکڑی کو کٹ کر کے ہے نا اس کو اس کو لکھنے کے لائق بنا کر کے لکھا جاتا تھا۔ تو لکھنے کے لیے قلم استعمال کیا جاتا تھا لکڑیوں کے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ اتنی ساری خوبیاں ہیں میری کہ اگر پوری دنیا کے درختوں کو کاٹ کے اس کے قلم بنا لیے جائیں،
اور جتنے سمندر، دریا، ندی، نالے ہیں نا، ان سب کو اینک بنا لیا جائے، روشنائی بنا لی جائے، اور اس کے بعد لکھا جائے اللہ کی تعریف کو، اللہ کی خصوصیات کو لکھا جائے، تو لکھتے لکھتے سارے قلم ختم ہو جائیں گے اور ساری سمندر کی روشنائی، سمندر کا پانی جو روشنائی ہے نا، انک، وہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ کی تعریف کی کلمات ختم نہیں ہوں گی، اللہ کی تعریف کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، سوچو کتنا اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو سکتی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم ہے نا ساری دنیا جتنے شجر درخت ہیں سب کے سب کو اکٹھا کر لو اور اس کا قلم بنا لو، سارے سمندروں کو روشنائی بنا کر کے لکھو، تو یہ سب پہلے ختم ہو جائیں گے، اللہ کی تعریف کی باتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اتنی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی ہیں۔ اچھا، اب جب اللہ کی اتنی خوبیاں ہیں، اتنی تعریف ہیں، اتنی خصوصیات ہیں، اور اللہ نے ہم پر اتنا سارا احسان کیا ہے، تو یہ بتاؤ کہ ہم بندوں کو اپنے اللہ کے بارے میں جاننا چاہیے کہ نہیں جاننا چاہیے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا، ہم کو اتنی ساری نعمتوں سے نوازا، ہم کو اپنے احسانات سے نوازا، سب کچھ ہمیں اللہ نے عطا کیا، اور ہم دنیا کی ہر چیز کو پڑھیں، ہر سبجیکٹ کو پڑھیں، ہم سائنس جانیں، جغرافی جانیں، انگلش جانیں، میتھ جانیں، ہے نا، سب کچھ جانیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہی نہ جانیں؟ افسوس کی بات ہے کہ نہیں؟ کتنے ایسے لوگ دنیا میں ہیں جو دنیا کی بڑی بڑی ڈگری لے کر کے آ جاتے ہیں، ان کے پاس بہت بڑی بڑی ڈگری ہے، انہوں نے انڈیا میں تعلیم حاصل کی، باہر بھی چلے گئے، گلف بھی گئے، یورپ بھی گئے، ہے نا، وہاں بڑی بڑی ڈگری لے کر کے آئے، ان کو دنیا کی بہت ساری باتیں معلوم ہو گئیں، لیکن وہ اپنے اللہ کو نہیں جان سکے جس نے پیدا کیا ہے۔ بہت بڑی محرومی ہے کہ نہیں محرومی ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آدمی اپنے رب کو نہیں جانتا، اپنے اللہ کو نہیں جانتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ تو یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ بندہ کیا کرے، ہم اور آپ کیا کریں، سب سے پہلے جس علم کو حاصل کریں وہ علم اپنے اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم اپنے اللہ کو نہ جانیں، اپنے اللہ کو نہ پہچانیں، اس کی خوبیاں نہ جانیں، اس کی صفات نہ جانیں، اس کی خصوصیات نہ جانیں، کتنے سارے احسان اس نے ہم پر کیے ہیں ان سب کو ہم نہ جانیں، ان احسانات پر اللہ کا شکر ادا نہ کریں، اور ایسے ہی مر جائیں، تو اللہ کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو کیا جواب دیں گے؟ اللہ پوچھے گا نا، پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ تم کو ہم نے پیدا کیا تھا، تم کو ہم نے ہے نا زندگی دیا تھا، تم سانس لیتے تھے، تم بول سکتے تھے، تم سن سکتے تھے، تم پڑھ سکتے تھے، تم نالج حاصل کر سکتے تھے، تم نے دنیا کی ڈگریاں لے لیں، بڑی بڑی ڈگری، بڑی بڑی سرٹیفکیٹ تم نے لے لیا، تم نے جغرافی بھی جانا، سائنس بھی جانا، ہے نا، انگلش بھی جانا، میتھ، تو ساری چیزیں تم نے جانا، لیکن میں نے تم کو پیدا کیا تھا، تم مجھے ہی نہیں جانتے تھے، تمہاری موت ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں، اس لیے ایک انسان کو، خواہ وہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، سب کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ زندگی کا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اپنے اللہ کو پہچاننا، اپنے اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا، اللہ کون ہے، اس کی تعریف کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اب دیکھو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہم لوگوں نے پڑھی نا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں، جو سارے جہان کا، ساری دنیا کا پیدا کرنے والا، دیکھ ریکھ کرنے والا، نگرانی کرنے والا، ان کو روزی روٹی، دانا پانی، کپڑا سانس سب کچھ دینے والا ہے۔ ہمیں سب سے پہلی آیت میں کیا بتایا گیا؟ اللہ کے لیے تمام تعریف ہے، تو سب سے پہلے ہم اللہ کی پہچان کروائی گئی کہ نہیں کروائی گئی؟ اور بتایا گیا کہ اللہ کون ہے؟ جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا رب ہے۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھ ریکھ کرنے والا، پالنے والا، پوسنے والا، نگرانی کرنے والا، یہ ہے اس کا معنی۔ اب ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ اپنے اللہ کو پہچانیں۔ اپنے اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ دو بڑے کام کرنے پڑیں گے۔ کتنے کام کرنے پڑیں گے؟ دو بڑے کام۔ ایک بڑا کام یہ ہے
کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہم اتنی بڑی دنیا ہے نا، ہم جب باہر نکل جائیں گے، ابھی کمرے سے باہر نکلیں گے، اوپر آسمان دکھائی دے گا، ہے کہ نہیں؟ نیچے زمین ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات دکھائی دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آسمان اتنا بڑا دکھائی دے گا تو ہمارا دماغ جانا چاہیے نہیں اتنا بڑا آسمان کیسے آ گیا، کہاں سے آ گیا، کس نے پیدا کیا، ہے کہ نہیں؟ یہ زمین کتنی بڑی ہے جس پہ ہم لوگ رہتے ہیں، اتنے سارے لوگ رہتے ہیں، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ہم ایک کام کیا کریں گے اللہ کو پہچاننے کے لیے؟ اللہ کی یہ جو کائنات ہے، پوری کائنات، یہ دنیا، زمین آسمان کے بیچ میں بڑی بڑی مخلوقات، بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بڑے بڑے سمندر ہیں، دریا ہیں، ندی ہیں، ہے کہ نہیں؟ زمین ہے، آسمان ہے، 7 زمینیں ہیں، 7 آسمان ہیں۔ یہ آسمان کو نظر اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں، اس آسمان کے اوپر اتنا بڑا سورج روشنی بکھیرتا ہے، ایک سورج کا گولہ پوری دنیا کو روشنی بکھیر دیتا ہے، چاند رات کے وقت پوری دنیا میں روشنی بکھیر دیتا ہے، نہ جانے کتنے ستارے ہیں، نہ جانے کتنے سیارے ہیں، آئی بات سمجھ میں نا؟ پھر ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کی ابھی دن کا ٹائم ہے، روشنی ہے، پھر یہ دھیرے دھیرے شام ہوتی ہے، دن ڈوب جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، رات آ جاتی ہے۔ تو یہ ساری جو نشانیاں ہیں دکھائی دے رہی ہیں ہم کو نا، یہ ہم کو بتاتی ہیں، ہم کو کیا بتاتی ہیں؟ کہ ان سب کا پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے۔ یہ خود سے کہاں سے آ جائیں گے؟ خود سے آ سکتے ہیں؟ نہیں آ سکتے ہیں۔ تو اللہ کو پہچاننے کے لیے ایک بہت بڑا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کی ان مخلوقات، یعنی اللہ کی پیدا کی ہوئی ان بڑی بڑی چیزوں کو ہم دیکھیں اور غور کریں۔ سوچیں کتنا بڑا سمندر، کبھی بیچ پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے، ساحل پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے؟ وہاں کھڑے ہو کر کے جب دیکھتے ہیں ہم سمندر کے پانی کو تو کیا لگتا ہے؟ آنکھ جہاں تک جاتی سب پانی پانی دکھائی دیتا ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ یہ سمندر کا پانی آسمان میں ملا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ اگر سورج ڈوبتا ہے نکلتا ہے تو لگتا ہے کہ پانی میں سے نکل رہا ہے کہ نہیں؟ آپ وہاں کھڑے ہو کر کے اندازہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے بڑے بڑے سمندر پیدا کیے ہیں۔ تو یہ ساری نشانیاں ہم کو بتاتی ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو ان نشانیوں سے ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کو کیسے پہچانتے ہیں؟ ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی نشانیوں کو ہم پہچانتے ہیں۔ اور بہت ساری نشانیاں ہیں جسے ہم اللہ کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ دوسرا کام کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ اللہ نے جو کتاب اتاری ہے قرآن، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کو جو بھیجا گیا ہے، اللہ کے نبی نے اپنی حدیثیں بیان فرمائی ہیں، ان حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کیا بیان کیا ہے ہمیں وہ جاننا پڑے گا، اس کا بھی علم حاصل کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 کام بڑے ہیں، ایک تو اللہ کی اس دنیا میں، کائنات میں، زمین آسمان کے بیچ میں جو نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں ہم کو دیکھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچاننا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور دوسری چیز، اللہ نے جو کتاب بھیجی ہے نا، قرآن اتارا ہے نا، قرآن، اس قرآن میں اللہ نے اپنے بارے میں بتایا ہے کہ میری شان کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میری طاقت کیا ہے، میری قوت کیا ہے، میرے پاس علم کتنا ہے، میں لوگوں کو معاف کرتا ہوں، میں لوگوں کو روزی دیتا ہوں، میں لوگوں کو نعمت دیتا ہوں، میں لوگوں کو مارتا ہوں، میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، ہے کہ نہیں؟ میں کسی کو مالدار بناتا ہوں، کسی کو محتاج بنا دیتا ہوں۔ یہ سب باتیں اللہ نے بتائی کہ نہیں بتائی ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ میں نے بہت سارے گناہ کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے کہ نہیں؟ بہت سارے گناہ کرنے والوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ قرآن کی آیتیں، اللہ کی نبی کی حدیثیں اور یہ کائنات کی نشانیاں، یہ 2 بڑی نشانیاں ہیں جس سے ہم اپنے اللہ کو پہچانتے ہیں۔ اللہ کو پہچاننے کے لیے ہمیں یہ 2 نشانیوں پر غور کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتلایا ہے کہ ہم نے انسان کو جو پیدا کیا ہے وہ فطرت پر پیدا کیا ہے، فطرت پر پیدا کیا۔ فطرت کا مطلب کیا ہے؟ نیچر پہ پیدا کیا ہے، یعنی ہم نے پیدا انسان کو ایسے کیا ہے کہ اگر اس کو کوئی بہکائے نہیں، کوئی پھسلائے نہیں، کوئی اس کو مس گائیڈ نہ کرے، تو وہ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ ہم لوگ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بتوں کی پر عبادت کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ بتوں کی، مورتیوں کی عبادت کرتے ہیں، اسٹیچو کی، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو لوگ قبروں پر جاتے ہیں،
قبر میں جو اللہ کے بندے دفن کیے گئے ہیں ان کے سامنے ہاتھ اٹھاتے ہیں، جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ کتنے ایسے قبر بنی ہوئی ہیں ہندوستان کے اندر یا اور دوسرے ملکوں میں جہاں بہت سارے ہمارے لوگ جاتے ہیں، ان قبروں کے اندر اللہ کے نیک بندے دفن ہیں، کہیں کسی جگہ اللہ کے نبی دفن ہیں، کہیں اللہ کے ولی دفن ہے کہ نہیں؟ کہیں اچھے لوگ بھی دفن ہیں، کہیں برے لوگ بھی دفن ہیں، ہمیں نہیں معلوم ہے کہ کون کون کہاں کہاں دفن ہے، کیا کیا دفن ہے، لیکن وہ اچھے لوگ ہوں یا برے لوگ ہوں یا اللہ کے ولی ہوں یا اللہ کے نبی ہوں، ہے نا، کوئی بھی دفن ہو، وہ ہے کون؟ وہ اللہ کا بندہ ہی ہے، کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے وہ اللہ کا بندہ ہی رہے گا۔ اب دیکھو دنیا میں سب سے اونچے مقام کا کون ہے؟ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے بندے ہیں کہ نہیں بندے ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں۔ ایسا ان کے یہاں کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ کی شان کے برابر ہو جائے، نہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، بہت اونچا ہے، لیکن آپ اللہ کے بندے ہی ہیں، آپ اللہ کے بندے ہی ہیں۔ ایسا کچھ بھی خوبی آپ کے اندر نہیں پائی جاتی جو خوبی اللہ کی ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے بہت سارے لوگ ہیں مورتیوں کی، بہت سارے لوگ ہیں قبروں کی، بہت سارے لوگ ہیں مزاروں کی عبادت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں، کسی کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں، بلکہ ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اس کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ خود سے بن گئی ہے اور خود سے چل رہی ہے، خود سے رات آ رہی ہے، خود سے دن آ رہا ہے، خود سے گرمی، خود سے ٹھنڈی، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں کوئی چلانے والا نہیں ہے، کوئی بنانے والا نہیں، خود سے چل رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں تو جو کسی کو مانتے ہی نہیں کہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے؟ ہم کو کرنا یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب پہچانیں گے اس کی نعمتوں سے، کائنات کی نشانیوں سے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کریں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن ہم کو بتلاتا ہے، قرآن ہم کو بتلاتا ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے اللہ کی کتاب بھی پڑھیں، اللہ کی کتاب بھی پڑھیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھیں، کیونکہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے زیادہ اللہ کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے سب سے پیارے نبی ہیں، سب سے زیادہ خاص ہیں، سب سے زیادہ چنندہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ اللہ کے بارے میں کوئی جاننے والا نہیں ہے۔ ہم کو اللہ کو پہچاننے کے لیے جیسے دنیا کی کائنات کی نشانیوں کو دیکھنا ہے، ایسے ہمیں اللہ کی کتاب قرآن پڑھنا ہے، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھنا ہے، اس کے بغیر ہم اللہ کو نہیں جان سکتے۔ اب جو اللہ کو جانیں گے وہ کس کی عبادت کریں گے؟ اللہ کی عبادت کریں گے۔ جو اللہ کو نہیں جانیں گے جیسے جاننا چاہیے، اللہ کو جیسے جاننا چاہیے ویسے نہیں جانیں گے، تبھی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں گے۔ اب اگر کوئی کسی مورتی کی عبادت کرتا ہے، کسی مورتی کی عبادت کرتا ہے، بت کی عبادت کرتا ہے، اس کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اس کے سامنے سر جھکاتا ہے، سجدہ کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان معلوم ہی نہیں ہے اس کو، اللہ کا مقام جانتا ہی نہیں ہے وہ۔ اگر اللہ کو جانے گا تو بت کی عبادت کرے گا؟ بت کو تو انسان بناتا ہے کہ نہیں؟ بتوں کو انسان بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کے ہاتھ اور اس کے منہ، اس کے ناک، نقشے سب بناتا ہے، اور اس کے بعد اسی کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب وہ اللہ کے بارے میں نہیں جانتا ہے جیسے جاننا چاہیے۔ اگر اس کو اللہ کے بارے میں علم ہو جائے گا، نالج ہو جائے گا، تو وہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرے گا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ وہ اللہ جس کی اتنی ساری خوبیاں ہیں، وہ اللہ جس نے ہم پر اتنا سارا احسان کیا ہے، ہم اپنے اللہ کو پہچانیں، دنیا کی نشانیوں پر غور کریں، اور اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھیں، اللہ کے نبی کی حدیثوں کو پڑھیں۔ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچانیں گے، اور اللہ کو پہچان لیں گے تو اللہ کی ویسے عبادت کریں گے جیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بہت زیادہ بلند ہے، اللہ کی شان بہت زیادہ اونچی ہے۔ کوئی کتنا بھی اونچا ہو جائے گا لیکن اللہ کی شان کو نہیں پہنچ سکتا، کتنا بھی اونچا ہو جائے اللہ کی شان کو، اللہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سارے
بہت سارے لوگوں نے اللہ کے بندوں کو اللہ کے مقام کے برابر مقام دے دیا ہے۔ کیسے؟ یہی کام، عبادت کے جتنے کام ہیں وہ صرف اس اللہ کے لیے ہونا چاہیے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس کی اتنی ساری خوبیاں ہیں، جس کی اتنی ساری نشانیاں ہیں، کیا ہے کہ نہیں؟ لیکن اب کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے برابر دوسروں کو کر دیا ہے جو اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کیسے اللہ کے برابر ہوتا ہے معلوم ہے کوئی؟ اللہ کے برابر کوئی اس وقت ہوتا ہے یا کسی کو کر دیا جاتا ہے جب وہ کام جو اللہ کے لیے ہونا چاہیے وہ اللہ کے علاوہ کے لیے کرنا شروع کر دے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اگر اللہ کا حق اللہ کے علاوہ کسی کو دے دیا جائے تو اس کا مطلب یہی تو ہوتا ہے نا کہ اس کو اللہ کے برابر کر دیا گیا۔ نماز کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر کوئی نماز اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے پڑھے اس کا مطلب یہی تو ہوا نا کہ اس نے اللہ کے برابر کر دیا اس کو۔ آئی بات سمجھ میں کہ نہیں سمجھ آئی؟ ہمیں دعا کے لیے ہاتھ کس کے سامنے اٹھانا چاہیے؟ اللہ کے سامنے۔ اگر کوئی کسی اور کے سامنے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، روزی مانگتا ہے، مال مانگتا ہے، صحت مانگتا ہے، تندرستی مانگتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنا چاہیے۔ کس کے سامنے اٹھا رہا ہے؟ دوسرے کے سامنے۔ تو اس دوسرے کو اللہ کے برابر کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کر دیا۔ یہ بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، اللہ کا حق ہم نے اللہ کو نہیں دیا، ہم نے اللہ کا حق دوسرے کو دے دیا، اللہ کے حق میں دوسرے کو پارٹنر بنا دیا۔ دعا کے لیے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھنا چاہیے۔ کوئی اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے اٹھائے یا کوئی اللہ کے سامنے بھی اٹھائے اور اللہ کے علاوہ کے سامنے بھی اٹھائے، دونوں غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ اگر اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے ہاتھ اٹھائے تو بھی غلط ہے، اور اللہ کے سامنے اٹھائے اور اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کے سامنے بھی اٹھائے تو بھی غلط ہے۔ پہلے میں حق چھین کے اللہ کو، اللہ تعالیٰ کا حق چھین کے دوسرے کو دے دیا، اور دوسرے میں اللہ کے حق میں دوسرے کو پارٹنر بنا دیا۔ آ رہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ جی ہاں۔ تو یہ دونوں غلط ہے، ہمیں دونوں سے بچنا ہے، ہمیں دونوں سے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں ہم اللہ کے برابر اللہ کے بندوں کو بنا دیں گے، اور اللہ کے برابر اللہ کے بندوں کو بنانا اللہ کا حق چھین لینا ہے، اللہ کا حق چھین لینا ہے۔ معاذ بن جبل جانتے ہو کون ہے؟ صحابی۔ معاذ بن جبل صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے ساتھی ہیں، صحابی۔ معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر بیٹھا ہوا تھا۔ سواری تھی، ہے نا، گھوڑا تھا، خچر تھا، یا اور کوئی سواری تھی۔ اللہ کے نبی آگے بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے اپنے پیچھے بیٹھائے ہوئے تھے۔ چلتے چلتے انہوں نے کہا، معاذ کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا حق بندے کے اوپر کیا ہے؟ اللہ کا حق بندے کے اوپر، اور بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے جانتے ہو؟ حق جانتے نا، حق کس کو بولتے ہیں؟ اگر میں کہوں کہ میرا حق فلاں کے اوپر ہے، اس کا مطلب یہ کہ میرا اس کے اوپر نکلتا ہے، اس کو دینا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس کا حق میرے اوپر ہے، اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ اس کا میرے اوپر نکلتا ہے، مجھے دینا چاہیے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو اللہ کا حق بندے پر کیا ہے اور بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ یہ معاذ بن جبل سے اللہ کے نبی نے پوچھا، کیا جانتے ہو؟ معاذ بن جبل جو اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم، اللہ ہی جانتا ہے اور آپ جانتے ہیں، بتائیے اللہ کا حق بندوں کے اوپر کیا ہے اور بندوں کے اوپر اللہ کا حق کیا ہے، آپ بتائیے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے، غور سے سنو بیٹا، ہاں، اللہ کا حق بندے پر، بندے کا حق اللہ پہ نہیں، اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں۔ بندے کیا کریں؟ صرف اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک اور پارٹنر نہ بنائیں۔ یہ کس کا حق ہے؟
یہ اللہ کا حق ہے، کس کے اوپر نکلتا ہے؟ بندے کے اوپر. ہم سب کے اوپر نکلتا ہے کہ نہیں؟ ہم سب اللہ کے بندے. تو ہم سب پر اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. یہ تو ہو گیا اللہ کا حق بندوں کے اوپر. بندے کا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ بندے کا حق اللہ کے اوپر یہ ہے کہ جب بندے اللہ کا یہ حق دے دیں. آجا بیٹا بیٹھو، بیٹھ جا بیٹا، ادھر جگہ نا، یہ بیٹھو بیٹھو، جگہ ہے نا ادھر. نکلنا ہے؟ اچھا بس ایک منٹ بیٹا بیٹھو، ایک منٹ بس بیٹا، لاسٹ بیٹا لاسٹ، ایک منٹ بس. ہاں، اللہ تعالیٰ کا حق جب بندے ادا کر دیں، یعنی اسی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں، تو اب بندے کا حق اللہ کے اوپر ہے. بندے کا حق اللہ کے اوپر ہے. وہ کیا حق ہے؟ وہ حق یہ ہے کہ جب بندے نے اللہ کی عبادت کیا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہ دے. ایسے لوگوں کو کیا کرے؟ عذاب نہ دے. بندے کا حق اللہ پر کیا بنتا ہے کہ ایسے شخص کو، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہ دے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنایا ہے، شریک نہیں ٹھہرایا ہے، کسی بت کے سامنے عبادت نہیں کیا ہے کہ نہیں؟ کسی مورتی کے سامنے نہیں کیا ہے، کسی قبر کے سامنے نہیں گئے، کسی زندے مردے کے سامنے نہیں گئے. تو اب اس کا مطلب کیا ہے کہ بندے نے اللہ کا حق ادا کر دیا. تو اب بندے کا حق اللہ پر یہ ہے کہ بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب نہ دے، جہنم میں داخل نہ کرے. یہ بندے کا حق ہے. لیکن پہلے والا حق اللہ کا ہے، اس کی عبادت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ شریک نہیں ہونا چاہیے. یہ اللہ کے حق ادا کرنا ہی پڑے گا. اور اللہ کے اوپر بندے کا حق جو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اپنے اوپر وہ حق بنا لیا ہے. ہم زبردستی کر کے اللہ سے حق لے سکتے ہیں اپنا؟ نہیں لے سکتے. تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ تم اگر میری عبادت کرو گے، کسی کو شریک نہیں کرو گے، تو میں تمہیں جہنم میں داخل نہیں کروں گا، تمہیں عذاب نہیں دوں گا. آگے بات سمجھ بیٹا؟ ٹھیک ہے. تو آج تو ٹائم نہیں ہے سوال جواب کا، انشاءاللہ پھر اگلے مجلس سے ملاقات ہوگی. تو آپ بھی ہم سے سوال کریں، ہم بھی آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ. اور ان باتوں کو اچھے سے سنو، یاد کرو. قرآن کی آیتیں ہیں جو پڑھی گئیں اس کو یاد کرو، حدیثوں کو پڑھو. اور یہ ویڈیو تیار ہو جائے گی، یہ آپ کو پہنچا دیں گے حافظ صاحب انشاءاللہ باذن اللہ. اس کو بھی آپ سنیں، ٹھیک ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے بارے میں معلومات ہو جائے، اللہ کے بارے میں علم ہو جائے کہ ہمارا اللہ کون ہے، اپنے اللہ کو پہچاننے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.